انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اور اس سے جانا، ہر انسان اس کو جانتا ہے۔ اب انسان کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کوشش کیجئے گا کہ اگر ہم اب تک غافل رہے، اب غفلت کو ختم کر کے ابھی سے اپنے مقاصد پر عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ بندے کی ایک لمحے کی توبہ، ایک لمحے کے لیے جو اس نے رب کو راضی کرنے والا عمل کیا، اللہ پاک اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اب ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد بھی خود بتایا، اور انسان نے اس دنیا میں جتنی دیر رہنا ہے اس حقیقت سے پردہ بھی خود ہٹایا۔ اللہ پاک نے انسان کو مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ انسان کا ایک بیسک مقصد ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس نے دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ جو انسان کو زندگی دی ہے اور اس کے بعد جو انسان مرتا ہے، اس کا ذکر سورہ ملک کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، یہ دونوں چیزیں اسی لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان کو آزمایا جائے۔ اللہ نے زندگی اور موت کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان کو آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، کون سا بندہ اس زندگی کے اندر اچھے کام کرتا ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہوتے ہیں، اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ایک خواب ہے، جب موت آئے گی تو پھر آنکھیں کھلیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجا، مختلف امتحانات میں مبتلا کیا، کوئی غم کے امتحان میں مبتلا ہوتا ہے تو کوئی خوشی کے امتحان میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو پریشانی والی بات ہو وہی امتحان ہے، نہ، خوشی اللہ کی طرف سے ملے یہ بھی امتحان ہے، اور غم میں ہم مبتلا ہوں یہ بھی امتحان ہے۔ جو انسان خوشی کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور غم کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دیتا ہے، اور جو انسان ان دونوں امتحانات ناکام ہو جاتا ہے تو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ خوشی کا امتحان یہ ہے کہ اللہ پاک جب انسان کو خوشی دے تو انسان اس خوشی کو اللہ کے احکامات کے مطابق انجوائے کرے، یہ خوشی اسی طرح سیلیبریٹ کرے جس طرح اللہ پاک نے چاہا ہے، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح یہ خوشی سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ اور جو انسان اس طرح یہ خوشی سیلیبریٹ کر جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ معاشرے والے اگرچہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، اس کے گھر میں شادی کا سماں ہے، اس نے محفل رکھی ہوئی ہے، اس نے قرآن خوانی کی ہوئی ہے، یہ تو نعت خوانی کروا رہا ہے، اس کو تو چاہیے تھا بینڈ باجا جو ہے نا وہ منگواتا، اس کو تو چاہیے تھا یہاں پر ناچ گانا ہوتا۔ یہ بینڈ باجے، یہ ناچ گانے، یہ خوشی سیلیبریٹ کرنے کے طریقے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے طریقے ہیں۔ اب جو بندہ معاشرے کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خوشی کا وقت اسی طرح ہی گزارتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی زندگی میں بھی کامیابی دیتا ہے، اس کی زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی آل اولاد کی زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور جب انسان کو اللہ پاک غم کے امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن تھامے، وہ وین نہ کرے، ناشکری نہ کرے۔ اور جو بندہ غم میں، پریشانی میں، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کی کامیابی کا اعلان اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں۔ آج دنیا کے اندر اگر کسی کو کسی بڑے کی سپورٹ مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ یار فلاں بڑا میری حمایت میں کھڑا ہے،
تو یہ صبر کرنے والے کس قدر عظیم لوگ ہیں اور کتنے کامیاب ہیں کہ ان کی سپورٹ میں، ان کی حمایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کھڑا ہے۔ تو جب بھی پریشانی آئے، یہ زندگی ہے ہی ایسے، کبھی خوشی تو کبھی پریشانی، کبھی خوشی کبھی غم، زندگی ہے ہی اسی چیز کا نام۔ تو دونوں امتحانات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے، یقین مانیں اسی میں ہی کامیابی ہے۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ کھیتی کرنے کی، کاشت کرنے کی زندگی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کھیتی کے اندر انسان جو کاشت کرے گا، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی فصلیں کاشت کرے گا تو مرنے کے بعد اس کو بہترین بدلہ ملے گا، بہترین پھل ملے گا۔ اور اگر انسان اس عارضی زندگی میں، اس دنیا کی کھیتی والی زندگی کے اندر اگر ظلم کی فصلیں کاشت کرے گا، اگر ناانصافی کی فصلیں کاشت کرے گا، اگر قتل و غارت کی فصلیں کاشت کرے گا تو بدلہ بھی اس کو ایسے ہی ملے گا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، اس کے اندر کیسی فصل کاشت کرتے ہیں۔ جو کسان ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے کسان کو یہ شعور دیا ہے کہ یہ اچھے والا بیج ہے، یہ برا بیج ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ اب اگر کسان بیج کی کوالٹی کو جاننے کے باوجود ناکارہ بیج فصل میں ڈالے اور بعد میں اس کو پھل نہ ملے تو وہ کس کا شکوہ کرے گا؟ اپنی ندامت پر، صرف اپنے آپ پر ہی جو ہے افسوس کرے گا، ہائے میرے لیے ہلاکت کہ میں جان بوجھ کر، جانتے ہوئے ناکارہ بیج میں نے کاشت کیا۔ آج پھر افسوس کے سوا اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے سامنے بھی دونوں بیج موجود ہیں، ناکارہ بیج بدعمالیوں کی صورت میں اور بہترین بیج اچھے اعمال کی صورت میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری فصلوں کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں اچھے انداز میں ملے، ہمیں اچھے پھل ملیں، تو اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر اچھے بیج بونے پڑیں گے۔ صبر کا بیج بونا پڑے گا، نمازوں کا بیج بونا پڑے گا، حسن اخلاق کا بیج بونا پڑے گا، لوگوں سے عفو درگزر کرنے کا بیج بونا پڑے گا، پھر بروز قیامت ہمیں اس کے اوپر اچھا انعام ملے گا۔ وہ مفہوم حدیث ہے، اللہ پاک فرماتا ہے دنیا کے اندر کوئی اگر میری رضا کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو کل بروز قیامت میں اس کی سب سے بڑی خطاؤں کو معاف کروں گا۔ دنیا کے اندر کیونکہ اس نے معافی والا بیج بویا تو اللہ پاک نے اس کو اس کے اوپر اسی طرح کا انعام عطا فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے بیج بوئیں اس زندگی کے اندر، جتنے اچھے بیج ہوں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو خود مختار بنایا، ہر طرح کی رہنمائی دے دی، عقل و شعور دے دیا، اچھے اور برے کی تمیز دے دی، اور پھر فرما دیا اے انسان جو کرنا ہے کر لے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے مرنا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دنیا میں جو آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور جانا کہاں ہے؟ تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں جانا ہے، جہاں پر کچھ بھی نہیں چھپ سکے گا۔ آج دنیا میں تو ہم لوگوں سے بڑا کچھ چھپا لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر، ہم جھوٹا ہونے کے باوجود جھوٹ بول کر اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے ہیں، لیکن رب کے سامنے ایسا کوئی ہیلا نہیں چلے گا، یاد رکھیے گا۔ آج دنیا کے اندر تو ہم کئی بہانے بنا کر لوگوں کے سامنے مظلوم بن جاتے ہیں، لیکن رب کے سامنے یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، وہاں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ دنیا میں ظالم تھا یا مظلوم تھا۔ اگر وہاں پر انسان کی زبان نہ بھی بولے گی، اللہ پاک زبانوں کو بند کر دے گا۔ انسان کے اعضاء بول بول کر رب کی بارگاہ میں کہیں گے، ہاتھ بول کر کہیں گے، اس کی آنکھیں بول کر کہیں گی، اس کی ٹانگیں بول کر کہیں گی باری تعالیٰ اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیے تھے۔ میں کہتا ہوں کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا پورا جسم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہتا ہے، ان کو اس وقت زبان سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی،
نامہ اعمال ان کے سامنے ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک ہر حصہ بول کر کہہ رہا ہوگا باری تعالیٰ فلاں وقت میں اس نے تیرا یہ ذکر کیا تھا، جب نماز کا وقت آیا تھا تو یہ نمازوں کے لیے مسجد میں جایا کرتا تھا، جب روزے آتے تھے تو تیری رضا کی خاطر یہ روزوں کے حق ادا کرتا تھا، تیری رضا کی خاطر یہ تیرا پاک کلام پڑھتا تھا۔ اور وہ لوگ کتنے ہی محروم ہیں، کتنے ہی افسوس کے قابل ہیں جن کا پورا جسم خود بول کر ان کے خلاف گواہی دے گا۔ ہمیں اس وقت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ پاک نے یہ ماہ رمضان ہمیں دیا، یہ جو جا رہا ہے یہ ہمیں میسج دے رہا ہے۔ ماہ رمضان آیا، اب یہ جا رہا ہے، ہمیں میسج دے رہا ہے، لوگوں میں تمہارے پاس آیا، میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکا، میرا ایک وقت مقرر تھا، میں اسی وقت میں آیا، اسی وقت میں جا رہا ہوں۔ ایسے ہی اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تمہارا بھی ایک وقت مقرر ہے، تم نے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ میسج ہے ہمارے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنواریں۔ یہ اعلان، یہ جو ہر گزرتا ہوا لمحہ ہے نا، ہر گزرتا ہوا لمحہ، یہ نہ سمجھے کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ برتھ ڈے پر سیلیبریشن کرتے ہیں، وہ ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحہ بہ لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ان قریب ہی ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا۔ ماہ رمضان کا تو ایک وہ دن مقرر ہے کہ اتنے دن ہو سکتے ہیں، 30 نہ صحیح تو 29 تو ہوں گے، 29 نہ صحیح 30 تو ہوں گے، لیکن ہمیں ہماری زندگی کے جو ایام ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے، کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ انسان صبح سے لے کر شام تک بس دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری موت کب آ جائے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس نے ابھی گھر جانا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کو اس نے جوان کرنا ہے، ان کے لیے گھر بنانا ہے، ان کی شادی کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ موت کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جب موت آتی ہے تو سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جو انسان کے جتنے بھی خواب ہوتے ہیں، موت آ کر ان کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ دنیا میں بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ جب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہی آنی ہے، تو پھر ہم اپنی آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر ہر روز 5 اعلانات کرتی ہے۔ قبر ہمیں پکار رہی ہے، ہم سن نہیں رہے، لیکن قبر تو پکار رہی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر ہر روز یہ اعلان کرتی ہے، اے انسان تو میرے اوپر چلتا ہے، لیکن ایک دن تم نے میرے اندر آنا ہے۔ تیرا جو عارضی ٹھکانہ ہے میرے اوپر ہے، لیکن جو ابدی ٹھکانہ ہے وہ میرے اندر ہے۔ قبر ہر روز یہ اعلان کرتی ہے، اے انسان تو مجھ پر عمدہ بہترین کھانے کھاتا ہے، مزیدار کھانے کھاتا ہے، میرے اندر تو آئے گا تو تجھے کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ قبر ہر روز یہ اعلان کرتی ہے کہ اے انسان تو میرے اوپر ہنستا پھرتا ہے، کھیل کود کر رہا ہے، ہنسی کر رہا ہے، ان قریب تو میرے اندر آ کر روئے گا۔ قبر ہر روز یہ اعلان کرتی ہے، انسان تو میرے اوپر خوشیاں منا رہا ہے، میرے اندر تو آئے گا تو غم میں مبتلا ہو جائے گا۔ قبر ہر روز یہ اعلان کرتی ہے کہ انسان تو میرے اوپر گناہ کر رہا ہے، میرے اندر آئے گا تو تجھے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آج انسان کیا کیا نہیں کرتا زمین کے اوپر، اس انسان نے کیا کیا نہیں کیا، کہاں کسر چھوڑی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میت کو کہتی ہے، اے انسان تیرا ناس ہو، تمہیں معلوم نہ تھا میں فتنوں کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، تو پھر بھی میرے اوپر عیش کرتا رہا، تمہیں کس چیز نے بلا دیا کہ تم نے میرے اندر نہیں آنا؟ اور اگر وہ مرنے والا وہ میت نیک ہو تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیک بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے گلزار بن جاتی ہے، اس بندے کا بدن نور میں تبدیل کر دیا جاتا ہے،
اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دھوکے میں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ کس چیز نے؟ یہ دنیا نے، یہ دنیا کے سامان نے، یا یہ آل اولاد نے؟ مال ہے اور اولاد ہے، قرآن نے اس کو کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو بھولا بیٹھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو جن دوستوں یاروں کی خاطر ہم آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور یاروں کی محفلوں کو سجانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، جب موت آئے گی پھر احساس ہوگا کہ ہم کیا کرتے رہے اور اب ہمارا کیا بنے گا۔ جب انسان قبر میں تنہا ہوگا تب احساس ہوگا کہ دنیا کی ساری محفلیں فانی ہیں۔ دنیا کے اندر تو اس کے ساتھ بڑا پروٹوکول، یار بیلی سجن ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، لیکن قبر کے اندر اکیلا جائے گا، قبر کے اندر کوئی بھی نہیں جائے گا۔ زندگی بھر جن کے لیے جمع کرتے رہے، یہ بھی ایک میسج ہے کہ اے انسان زندگی بھر تو جن کے لیے جمع کرتا رہا، وہی انسان، وہی تیری اولاد تمہیں قبر میں رکھے گی اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گی۔ جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تم مال کماتا رہا، وہ تجھے جلدی جلدی گھر سے نکالیں گے، قبر میں رکھ کر الٹے پاؤں واپس آ جائیں گے۔ یہ انسان کی اوقات ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہماری ماں ہے، وہ ہم سے بڑا پیار کرتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ ماں کا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے، ماں کے آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں، لیکن قبر کی مٹی ہمیشہ گیلی رہتی ہے۔ قبر کے اندر ہم اکیلے ہی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو ماں کے آنسو خشک ہو جائیں گے، لیکن قبر کی مٹی گیلی رہے گی۔ لوگ ہمیں قبر میں رکھ کر آ جائیں گے، قبر میں ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے احکامات کی پرواہ کریں۔ یہ آپ کو میسج ہے، مختصر سا میسج ہے۔ ہم جو دنیا دار بنے بیٹھے ہیں، ہر وقت دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اس کو بھول جائیں۔ دنیا میں ہم کب تک رہیں گے؟ کبھی رات کو سوچیں، اکیلے بیٹھے ہوں، اور کبھی یہ سوچیں کہ اگر آج میری آنکھیں بند ہو جائیں، اگر آج میری آنکھیں اسی حالت میں بند ہو جائیں اور مجھے موت آ جائے تو میں رب کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، مجھ سمیت۔ اور یقین مانے اگر یہ سوال ہم اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے کریں گے نا، تو اتنا ڈر اور اتنا خوف طاری ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ بندے کو نیند بھی آئے گی۔ کبھی سوچیں، کبھی میت کی حالت کو سامنے رکھیں۔ وہ انسان جو اپنے جسم کی اتنی کیئر کرتا ہے کہ اس پر مٹی نہیں آنے دیتا، لیکن اس کا یہی جسم مٹی مٹی ہو جائے گا۔ وہ انسان جو نازوں میں پلا ہوا ہے، قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے پورے بدن میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ آج اگر ہم زندہ ہوں اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اس کو زخم ہو، زخم کے اندر کیڑے پڑ جائیں، کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اور اپنا بندہ اپنے ہی بدن سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ یہ چاہتا ہے یار بیماری سے چھٹکارا ہاتھ کٹوانے میں ہے تو ہاتھ کٹ جائے۔ جن کو کینسر کا مرض ہوتا ہے اور ان کا زخم جب بڑھ جاتا ہے، پیپ کنٹرول نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، جی یہ حصہ کاٹنا پڑے گا پھر ہی جا کر آپ بچ سکتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے، یہ حصہ اس کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن کیونکہ وہ اس بیماری سے نجات چاہتا ہے، وہ پیپ اس کو پسند نہیں، وہ اپنے حصے کو کٹوا دیتا ہے۔ تو قبر کے اندر یہ جو ہمارا بدن ہے، جس کو یہ لباس نے اتنا خوبصورت بنا رکھا ہے، حقیقت تو یہ ہے نا کہ ہم جیسے اعمال کر رہے ہیں، اندر سے ہمارا باطن بھی کاش جس طرح ہم ظاہر سے خوبصورت ہیں، ہمارا باطن بھی ایسے ہی خوبصورت ہو جائے۔ جس طرح آج ہم اپنے ظاہر کو سنوار رہے ہیں، کاش ہم اپنے باطن کو بھی سنوارنے والے بن جائیں۔ تو اپنی آخرت کی فکر کیجئے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اپنے اگر اولاد کے لیے آپ حرام کما رہے ہیں تو اولاد تمہاری سگی نہیں رہے گی، سیدھی سی بات ہے۔ اگر ماں باپ کے لیے حرام کما رہے ہیں تو وہ بھی سگے نہیں رہیں گے۔ دنیا میں آپ جتنا بھی حرام کمائیں گے، آپ کے کام صرف عذاب ہی آئے گا، سیدھی سی بات ہے۔ وہ جو کمائی ہوگی وہ آپ کی نسلیں اس سے جو فائدہ اٹھائیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو حرام کماتے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، قبر کے اندر حساب کتاب ان کا ہو رہا ہے اور آل اولاد
خوشیاں کر رہی ہوتی ہے لینڈ کروزروں میں، تو اتنی جو ہے نا وہ مہنگی گاڑیوں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارہ قبر کے اندر جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، سود سے آ رہا ہے، رشوت سے آ رہا ہے، دھوکہ دے کر آ رہا ہے، بس آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کا فیوچر بنانا ہے، اور یہ اولاد کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ حلال کمائیں، حلال کھائیں اور حلال کھلائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔